میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ برطانیہ میں امیگریشن پالیسی پر بڑا فیصلہ۔ فائیو آئیز ممالک کے درمیان غیر قانونی تارکین کی واپسی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود کی عہدہ سنبھالنے کے بعد امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے حکام کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور 5 ممالک کے ساتھ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی واپسی کے لیے معاہدہ کر لیا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت اپنے شہریوں کو واپس لینے سے انکار یا تاخیر کرنے والے ممالک کے خلاف عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ شبانہ محمود کا کہنا تھا کہ امیگریشن نظام کے غلط استعمال سے عوامی سلامتی کو سنگین خطرہ لاحق ہے اور یہ اعلان ان افراد کے لیے واضح پیغام ہے جو برطانیہ کی سرحدی سیکورٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جناب اور ستلج کے ریلے نے ملتان کو گھیر لیا ہے۔ پانی شہر کی جانب امڑ آیا ہے۔ مظفر گڑھ سے جلال پور تک تباہی۔ تحصیل جلال پور پیروالا میں بند ٹوٹنے سے 100 سے زائد بستیاں ڈوب گئی ہیں۔ پانی شہر کے بند تک پہنچ گیا ہے۔ الرٹ جاری۔ شہر کو بچانے کے لیے وہاڑی پل بند کو توڑ دیا گیا ہے اور 90,000 کی آبادی متاثر ہو چکی ہے۔ لوگ بیار و مددگار کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ انتظامیہ سے شہری بند محفوظ بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پاک فوج اور انتظامیہ کی امدادی کارروائیاں۔ شجاع آباد اور جلال پور پیروالا کو بچانے کے لیے بائی پاس پر شگاف ڈال دیا گیا ہے۔ پانی کا بہاؤ شہر کی جانب کم کرنے کی کوشش۔ اکبر شاہ میں بند ٹوٹنے سے 1,500 گھر ڈوب گئے۔ ہیڈ سے آنے والا ریلا بھی ملتان کے قریب۔ اگلے چند گھنٹوں میں شیرشاہ بند کو توڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملتان سے 2,000 سے زائد متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل۔ مظفر گڑھ کے علاقے عظمت پور میں بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں زیر آب۔ رنگ پور، دوآبا، سنکی، خانگڑھ میں کشتیوں کے ذریعے 1,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ جنگ میں آنے والے دوسرے بڑے ریلے سے 300 سے زائد دیہات سیلاب کی زد میں ہیں۔ 2,81,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ جلال پور پیروالا کی بستی خلیل آباد میں 2 بچوں سمیت 4 سیلاب متاثرین دریاب میں ڈوب گئے۔ ورثاء ریسکیو اور انتظامیہ کو کال کرتے رہے، کوئی مدد کو نہ پہنچا۔ لواحقین نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک خاتون کی لاش نکال دی۔ ایک شخص کو زندہ ریسکیو کر لیا گیا۔ سیلابی ریلے میں بہنے والے 15 سال کے عبداللہ اور 25 سالہ لقمان تاحال نہ مل سکے۔ متاثرہ خاندان اپنی مدد آپ کے تحت اوباڑہ جنوبی بستی خلیل آباد سے نقل مکانی کر رہا تھا۔ ناظرین، ملتان اگلے 48 گھنٹوں تک دباؤ میں رہے گا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے فلڈ الرٹ موصول ہوا ہے اور پانی کی سطح کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق 7 دن پہلے جلال پور پیروالا میں مٹی کا بند تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ ریسکیو آپریشن میں پاک نیوی اور آرمی کی مدد بھی لی جا رہی تھی اور جلال پور پیروالا سے بڑی آبادی کو انخلا کروایا گیا اور صرف ایک ہی روز میں 3600 شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 36 گھنٹوں سے پانی کا بہاؤ مستحکم ہے، تاہم مونسون کچھ اور دن جاری رہے گا۔ گجرات تاحال سیلابی منظر پیش کر رہا ہے۔ حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بارش کے 6 دن گزر جانے کے باوجود گجرات شہر سے اربن فلڈنگ کا پانی مکمل طور پر نہیں نکالا جا سکا۔ حکومتی دعوے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ بھی خاطر خواہ نتائج نہ دے سکا۔ صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ شہری شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ بڑے انسانی المیہ کا خدشہ ہے۔ خوراک کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ پینے کے پانی کی قلت نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے سب اچھا ہے کہ رپورٹ دی جا رہی ہے، حالانکہ متعدد علاقے بدستور زیر آب ہیں۔ گلزار مدینہ روڈ، تمبل بازار، چوک نواب صاحب اور چوک پاکستان کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ محلہ شاہ حسین، شفیع آباد، بخش پورہ، خواجگان روڈ اور علی پورہ روڈ سمیت دیگر کئی علاقوں میں پانی تاحال جمع ہے۔ جیر روڈ، شادمان، بارادری، قمر سے علوی روڈ اور رحمان شہید روڈ میں کئی کے فٹ پانی نے نظام میں زندگی مفلوج کر دیا ہے۔ شہری 6 روز سے گھروں میں محصور ہیں اور متاثرہ علاقوں کے مکین اپنی مدد آپ کے تحت امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ وزیر کے دورے کو 72 گھنٹے گزرنے کے باوجود نکاسی آپ کا عمل مکمل نہیں ہو سکا۔ گجرات جیل سے تاریخ کا بڑا سیران منتقلی آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، جس کے تحت 1860 قیدیوں اور حوالیتیوں کو صوبے کی مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔
ناظرین، وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں سیلابی صورتحال اور جاری ریسکیو اور امدادی اقدامات کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے، اور اجلاس میں چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے وزیراعظم کو دریاؤں میں طغیانی اور سیلابی ریلوں کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی ہے۔ وزیراعظم نے NDMA کو ہدایت دی کہ امدادی کارروائیوں کو مزید تیز کیا جائے اور بڑھتی ہوئی طغیانی کے باعث ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر مکمل تیاری رکھی جائے۔ انہوں نے دریاؤں کے قریب آباد آبادیوں اور خطرے سے دوچار علاقوں میں پیشگی اطلاع دینے اور بر وقت انخلاء کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی دی ہے۔ وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ NDMA صوبائی حکومتوں اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھے اور سیلاب میں لاپتہ افراد کی تلاش کے عمل کو بھی تیز کیا جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ دریائے چناب، راوی اور ستلج میں تریمو بیراج، پنجنت بیراج، ہیڈ بلوکی، ہیڈ سدھنائی، گنڈا سنگھ والا، ہیڈ سلیمانکی اور ہیڈ استرام پر شدید طغیانی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ملتان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، کہا کہ سیلاب ملک میں تباہی پھیلا رہا ہے، چاہتے ہیں کہ سیلاب کے بعد ریلیف اور کنسٹرکشن کا کام جلد شروع ہو۔ پہلا مرحلہ جان بچانا، دوسرا ریلیف اور تیسرا عوام کی بحالی کا ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست صرف اقتدار کے لیے نہیں، عوام کے فیصلے کو ہی اصل فیصلہ مانتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں کام کی سیاست کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ گجرات میں اربوں کے فنڈز کہاں خرچ ہوئے، شہر میں سیوریج سسٹم موجود ہی نہیں، عوام کو چاہیے کہ وہ گجرات کے حکمرانوں کا گریبان پکڑیں۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع بارشوں اور سیلاب سے شدید متاثر ہوئے ہیں اور اس وقت صوبے میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب رات گئے تاکہ جلال پور میں ریسکیو آپریشن کی نگرانی کرتی رہیں۔ اسما بخاری نے شکوہ کیا کہ ہمارے لوگ سیلاب کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، بچے پانی میں ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ 40 سال اقتدار کے بعد مریم نواز کو اب پتہ چلا کہ گجرات میں سیوریج نظام ہی خراب ہے، یہ مذاق کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا گجرات میں گفتگو، انہوں نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے پورے ملک کو بحرانی کیفیت سے دوچار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم اور وزراء کے شہروں میں کشتیاں چل رہی ہیں، عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، حکمران عوام کے ٹیکسوں پر اپنی تصویریں پانی کی بوتلوں پر لگوا رہے ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی پر پاور ڈویژن نے 8 ستمبر تک کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ مجموعی طور پر 50 گرڈ اور 515 متاثرہ فیڈرز میں سے 269 کو مکمل اور 242 کو عارضی طور پر بحال کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فیسکو کے زیر انتظام علاقوں TT سنگھ، فیصل آباد، چنیوٹ، جھنگ اور سرگودا، میاں والی، ڈیائی خان کے 27 گرڈ اور 80 فیڈرز متاثر ہوئے۔ فیسکو کے متاثرہ فیڈرز میں سے 17 مکمل اور 59 عارضی طور پر بحال کر دیے گئے ہیں۔ گیپو کے 11 گرڈز اور 103 متاثرہ فیڈرز میں سے 79 فیڈرز مکمل اور 14 جزوی طور پر بحال کر دیے گئے ہیں۔ لیسکو میں لاہور، اوکاڑا، شیخو پورہ، قصور اور ننکانہ کے 67 متاثرہ فیڈرز میں سے 57 مکمل اور 10 جزوی طور پر بحال کر دیے گئے۔ میپکو کے زیر انتظام علاقوں کے 153 متاثرہ فیڈرز میں سے 4 مکمل اور 149 جزوی طور پر بحال کیے گئے اور پیسکو کے 86 فیڈرز مکمل، 5 جزوی طور پر بحال کیے گئے۔ ٹیسکو کے علاقے شمالی وزیرستان اور خیبر کے 18 فیڈرز متاثر ہوئے، جن میں سے 13 فیڈرز مکمل اور 5 فیڈرز جزوی طور پر بحال، جبکہ ہیزیکو کے زیر انتظام علاقے مانسیرا کے 3 متاثرہ فیڈرز مکمل طور پر بحال کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ $500 ملین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ امریکی وفد میں یونائیٹڈ اسٹیٹس اسٹریٹجک میٹرز اور موٹا اینجل کے نمائندے شامل تھے۔ ملاقات میں پاکستان میں معدنی وسائل کی تلاش اور کانکنی کے آپریشنز میں توسیع کے مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق معاہدے کے پہلے مرحلے میں $500 ملین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ امریکہ کی جانب سے یونائیٹڈ اسٹیٹس اسٹریٹجک میٹرز نے تاریخی یادداشت پر دستخط کیے۔ امریکی کمپنی معدنیات کی مائننگ، ری سائیکلنگ اور پروسیسنگ میں خصوصی مہارت رکھتی ہے، جس کے ذریعے پاکستان کے معدنی شعبے کو جدید ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ترقی دینے میں مدد ملے گی۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بنگلہ دیش اور ایران کے نمائندوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ دو طرفہ تعلقات، تعلیم، معیشت اور عوامی روابط پر بات چیت کی گئی۔
نواز شریف اور مریم نواز سے بنگلہ دیش کی مشیر مذہبی امور اور ہائی کمشنر نے ملاقات کی. بنگلہ دیش کے پاکستانی طلباء کے لیے 500 اسکالرشپس کا بھی اعلان کیا. نواز شریف نے تعلقات کو فروغ دینے اور مریم نواز نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا. نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کی بھی ملاقات ہوئی ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے ججز بھی شریک نہیں ہوئے اور ذرائع کے مطابق فل کورٹ اجلاس میں عدالتی فیسوں میں اضافے میں کمی کرنے کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تجویز منظور کر لی گئی ہے. ذرائع کے مطابق فل کورٹ اجلاس میں 4 ججز کی طرف سے لکھے گئے خط پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ فل کورٹ اجلاس میں عدالتی فیصلوں میں اضافے کے حوالے سے بھی کمی میں کوئی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تجویز منظور کر لی گئی ہے اور فل کورٹ اجلاس میں ایک اکثریتی فیصلہ ہوا ہے کہ عدالتی فیسیں سپریم کورٹ رولز 1980 کے تحت ہی لی جائیں گی. سپریم کورٹ رولز 2025 میں عدالتی فیسوں میں اضافے پر سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل نے تحفظات کا اظہار کیا تھا. فل کورٹ اجلاس میں ججز سے مزید تجاویز مانگی گئی ہیں. تجاویز 4 رکنی کمیٹی کو بھی بھیجی جائیں گی. کمیٹی کو تجاویز موصول ہونے کے بعد دوبارہ فل کورٹ اجلاس بلایا جائے گا. ناظرین، سپریم کورٹ کے 4 ججز کا چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے خط لکھا. جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عائشہ ملک بھی خط لکھنے والوں میں شامل تھیں. خط میں سپریم کورٹ رولز سرکولیشن کے ذریعے منظور کرنے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ ہمیں فل کورٹ میٹنگ کا خط موصول ہوا ہے. رولز منظوری کے لیے کبھی فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھے گئے. فل کورٹ کے لیے یک نکاتی ایجنڈا بھی رکھا گیا ہے. ایجنڈے میں نئے رولز سے پیدا مشکلات کے خاتمے کا ذکر ہے. بنیادی اعتراض دور ہونے تک اس میٹنگ میں شرکت کا فائدہ نہیں. ہمیں فل کورٹ میٹنگ کا خط موصول ہوا ہے. خط کے متن میں لکھا گیا ہے کہ رولز منظوری کے لیے کبھی بھی فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھے گئے. فل کورٹ کے لیے یک نکاتی ایجنڈا ہی رکھا گیا ہے اور ایجنڈے میں نئے رولز سے پیدا مشکلات کے خاتمے کا ذکر ہے. بنیادی اعتراض دور ہونے تک اس میٹنگ میں شرکت کا فائدہ نہیں. رولز معمول کی کارروائی نہیں کہ سرکولیشن کے ذریعے منظور کیے جائے. سپریم کورٹ رولز آئین کے تحت بنائے جاتے ہیں. آئین کے تحت ہونے والے اقدامات سرکولیشن کے ذریعے نہیں ہو سکتے. رولز منظوری کے لیے کورٹ اجلاس بلانا اتنا غیر اہم تھا تو ترمیم کے لیے اجلاس کیوں بلایا گیا؟ ناظرین، چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ رولز بنانے کے لیے ججز سے رائے لی تھی اور جن ممبران کو اعتراض ہے وہ تحریری رائے بھی دیں اور مقدمات کو جلد نمٹا دیں تاکہ ترجیحات میں شامل ہیں اور یہ چیزیں پہلے آئیں. کیسز کو پہلے دیکھ رہے ہیں اور پھر ہم پہلے یہ نہیں کریں گے کہ سب سے نیچے کوئی کیس اٹھا کر اوپر لے آئیں. اور پھر چیف جسٹس نے مزید کہا کہ اسلام آباد میں جوڈیشل کانفرنس سے وہ خطاب کر رہے تھے. اس دوران کہا کہ فیسیلیٹیشن سینٹر 1 اکتوبر سے مکمل طور پر کام شروع کر دے گا. فیسیلیٹیشن میں تمام انفارمیشن دی جائے گی کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے انصاف کی فراہمی کو مؤثر بنانا ہے. ای سروسز کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے. انہوں نے کہا کہ عدالتی تعطیل کے دوران کسی جج کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تاہم عام تعطیلات کے علاوہ چھٹی کے لیے بتانا لازمی ہوگا. چیف جسٹس نے مزید کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کے خلاف 64 شکایات کا فیصلہ ہو چکا ہے. 72 شکایات رائے کے لیے ممبران کو دی گئی ہیں. باقی 65 کیسز رہ گئے ہیں جو ججز کو دیے جائیں گے اور اس مہینے کے آخر تک سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ ہوگی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کے خلاف توشخانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت. سابق وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹری انعام شاہ کا بیان قلم بند کر لیا گیا ہے. مقدمے میں 3 گواہان کے بیانات پر جرح بھی مکمل کر لی گئی ہے. سماعت کے دوران کسٹم اپریزر رابعہ سمد، ثنا سعید، اے ڈی سی عبداللہ خان کے بیان پر جرح کی گئی ہے. مقدمے میں مجموعی طور پر 14 گواہان کے بیانات ریکارڈ جرح بھی مکمل کر لی گئی ہے. سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی بشا بی بی کو جیل سے خصوصی عدالت پیش کیا گیا ہے. مقدمے کی سماعت بدھ 10 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے.
ناظرین، مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سینٹ خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی عوامی اسمبلی میں عوام تو دکھائی نہیں دیتے. پی ٹی آئی والے جو عوامی اسمبلیاں لگا رہے ہیں اس میں وہ خود ہی عوام ہوتے ہیں اور خود ہی مقرر ہوتے ہیں. عوامی اسمبلی وہ ہے کہ جس کی ترجمانی قومی اسمبلی کرتی ہے. اس کے اندر آئیں، اپنا کردار ادا کریں. معافی، تلافی اور یہ ساری باتیں محض قصے اور افسانے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں. جرم تو جرم رہتا ہے. ایک آدمی سرعام قتل کر دے اور کہے کہ میں معافی مانگتا ہوں تو معاف نہیں کیا جاتا. ABN نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، خبر دیں کہ مشرقی لندن کے ولتھم فارسٹ اسلامک ایسوسی ایشن کے زیر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شاندار جلوس اور جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں برطانیہ بھر سے بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانوں نے شرکت کی. سب تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں لندن سے ہمارے نمائندے عمران راجہ اپنی اس رپورٹ میں. ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ایک شاندار اور پرامن جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ جلوس دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اور ان کی تعلیمات کو یاد کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. اسی مناسبت سے والتھم فارسٹ اسلامک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 45واں جلسہ و جلوس جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کیا گیا، جس کی قیادت پیر سید منور حسین شاہ جماعتی آستانہ علی علی پور سیدہ شریف، پیر سید اشتیاق حسین شاہ چودھری عبدالمجید اور دیگر نے کی. جلوس میں لندن کے علاوہ برطانیہ کے مختلف شہروں سے ہزاروں مسلمان اور دیگر عقائد کے لوگ شریک ہوئے. جلوس میں شریک لوگ جھنڈے، بینرز اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر قرآن مجید کی آیات، احادیث اور درود شریف کے نعرے درج تھے. جلوس کے شرکاء کا بآواز بلند ورد اور سلام کے نے ماحول کو پرکیف بنا دیا. جلوس میں بچے، نوجوان اور بزرگ بڑی تعداد میں شامل ہوئے. امت اس وقت پریشان حال ہے. امت کو چاہیے کہ حضور کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے حضور کی تعلیمات پر عمل کریں. علماء اور مقررین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد کا مقصد اسلام کے امن، محبت اور بھائی چارے کے پیغام کو عام کرنا ہے. برطانوی پارلیمنٹ کی والتھم فارسٹ کی ممبر آف پارلیمنٹ سٹیلا کریسی نے عید میلاد النبی کے موقع پر مسلم کمیونٹی کو مبارکباد دی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں امن، انصاف اور بھائی چارے کا درس دیتی ہیں. انہوں نے کمیونٹی کے ساتھ یکجہتی کو بھی بہت اہم قرار دیا. سٹیلا کریسی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ایک ایسی کمیونٹی کو فروغ دینا چاہتی ہیں جہاں مختلف عقائد اور پس منظر کے لوگ آپس میں خوشحالی کے ساتھ رہ سکیں. With pride that in Walthamstow we can come together with our neighbours in our community to celebrate and share in their cultures. جلوس کے اختتام پر پیر سید منور حسین شاہ صاحب نے امت مسلمہ کے امن اور بھائی چارے، خصوصاً پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے دعا کی. لندن میں عید میلاد النبی کا سالانہ جلوس ایک روحانی، پرامن اور منظم تقریب ہے. یہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے بلکہ یہ برطانوی معاشرے میں اسلامی ثقافت اور اقدار کا عکاس بھی ہے. کیمرہ مین طارق خان کے ساتھ عمران راجہ، ABN نیوز، ایسٹ لندن. سابق ممبر کشمیر کونسل اور سابق صدر ریاست جموں آزاد کشمیر راجہ ذوالقرنین کی فرزند راجہ بابر علی ذوالقرنین کے اعزاز میں گلاسگو کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں شاندار عشائیہ دیا گیا، جس میں کشمیر کمیونٹی کے علاوہ سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی. گلاسگو سے راجہ انزال صدیق کی رپورٹ. خبر خطاب کرتے ہوئے راجہ بابر علی ذوالقرنین نے کہا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اس کی زندہ مثال مارکہ حق میں جس طرح کشمیری عوام نے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئی اور اس کی مثال کم ملتی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں عالمی ضمیر کے لیے لمحہ فکریہ ہیں اور وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا. آزاد کشمیر میں آئندہ آنے والے انتخابات کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں ایک کثیر تعداد کشمیریوں کی ہے، وہ الیکشن میں پاکستان ضرور آئیں، خاص کر LA7 حلقہ میں اپنا کردار ضرور ادا کریں اور ہمارا ساتھ دیں تاکہ آزاد کشمیر میں ایک اچھی حکومت قائم ہو سکے جو آزاد کشمیر کی ترقی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ کندھا ملا کر چل سکے. تقریب کے میزبان راجہ لیاقت علی اقبال، راجہ فیصل منیر، راجہ کامران حساق اور راجہ فیصل امین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ راجہ بابر علی ذوالقرنین کو حلقہ 7 سے الیکشن میں ضرور حصہ لینا چاہیے. یہی حلقہ کے
کے عوام کی آواز ہے اور ان کا دیرینہ مطالبہ بھی، اور ہم لوگ راجہ بابر علی ذوالقرنین کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ مقررین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کشمیری کمیونٹی کو متحد ہو کر برطانیہ کے علاوہ آزاد کشمیر میں بھی سیاسی اور سماجی نظام میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھی جا سکے۔ رازا انزال، صدیق، ABN نیوز، گلاسکو۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔